السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو آفاق سن سیریز جماعت ہفتم کی اردو کتاب میں سبق نمبر 8 میرا دیس جل رہا ہے کے مشقی سوالات پر مبنی ہے۔ سوال نمبر الف ہے، دہشت گردی کے پیچھے کون سی وجوہات ہوتی ہیں؟ جواب ہے، دہشت گردی بنیادی طور پر دشمن ملک کا منصوبہ ہوتا ہے، البتہ دہشت گرد دشمن ملک کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے مقامی لوگ بھی دشمن کے اعلی کار بن کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے دہشت گردوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ دشمن پہلے ان لوگوں کو فرقوں، مسلکوں اور قومیتوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتا ہے۔ اس طرح بہت سارا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ بعض لوگ غربت کی وجہ سے لالچ میں آ کر دہشت گردوں کے یہ ہتھے ہیں تو دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ سماجی ناانصافی اور وسائل سے محرومی کی وجہ سے بھی دشمن کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ سوال نمبر ب ہے، دہشت گرد زیادہ تر عوامی مقامات اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ جواب ہے، دہشت گرد عوامی مقامات اور سرکاری تنصیبات کو اس لیے نشانہ بناتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانی و مالی نقصان ہو اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے، کاروبار متاثر اور ملک کی معیشت ڈانوا ڈول ہو جائے یعنی تباہ ہو جائے۔ اسی مقصد کی خاطر وہ اسکولوں، کالجوں، مساجد، مندروں، گرجا گھروں، پارکوں، عوامی جلسوں اور جلوسوں وغیرہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس طرح معصوم اور بے گناہ لوگ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھتے ہیں۔ سوال نمبر ج ہے، نیشنل ایکشن پلان کب بنایا گیا اور اس میں کیا اصلاحات تجویز کی گئیں؟ تو اس کا جواب ہے، حکومت پاکستان نے مئی 2024 میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جاری کی، پھر نیشنل ایکشن پلان بنایا جس میں مدرسوں کے لیے اصلاحات تجویز کی گئی تھی تاکہ دہشت گرد طالب علموں کے روپ میں یہاں پناہ نہ لے سکیں۔ علاوہ ازیں سیکیورٹی فورسز کی استعداد کار میں اضافے اور سیکیورٹی فورسز کے مابین رابطوں کو بڑھانے اور دہشت گردوں کی مالی مدد کو روکنے کے لیے طریقہ کار وضع کیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ایک خصوصی انسدادی دہشت گردی فورس بنائی جائے جو ہنگامی حالات میں دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے۔ سوال نمبر د ہے، دہشت گردی کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں؟ تو جواب ہے، دہشت گرد مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بعض دہشت گرد خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے بھاگ جاتے ہیں، بعض بم نصب کر لیتے ہیں۔ وہ بم مقررہ وقت پر پھٹ جاتا ہے جس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر حملہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ خودکش کہلاتے ہیں اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ زیادہ لوگوں کے بیچ میں پہنچ کر دھماکہ کرتے ہیں جس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حملہ آور اس دھماکے میں ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دہشت گردوں کے گروہ کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے کیا خاطر خواہ اقدامات کیے گئے ہیں؟ تو جواب ہے، دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے الگ فورس بنائی گئی ہے۔ اس فورس کا قیام 2014 میں عمل میں آ چکا تھا۔ اس فورس کو دہشت گردوں سے لڑنے، ان کو پکڑنے اور ان سے تفتیش کرنے کی خصوصی تربیت دی گئی۔ ان کو تربیت دینے کے لیے دوست ملک ترکی کی پولیس کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ چاروں صوبوں میں پولیس فورس کے 7 انسدادی دہشت گردی کے خصوصی یونٹ ہیں۔
فوج کی نگرانی میں انٹیلیجنس ایجنسیوں، پولیس فورس اور انسدادی دہشت گردی گروپ مل کر کارروائیاں کرتے ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں کون کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ تو جواب ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی سے ملک و قوم کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ ضروری اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہمیں سب کے لیے معیاری تعلیم کا اہتمام کرنا ہوگا۔ نئی نسل کو تنقیدی سوچ، رواداری، ہمدردی اور حب الوطنی کے اقدار سے مسلح کرنا ہوگا۔ ہمیں پیشہ تربیتی مراکز اور ہنرمندی کے فروغ کے پروگراموں کے ذریعے سے معاشی مواقع پیدا کرنے ہوں گے۔ ہمیں جہالت، غربت، ناانصافی اور محرومیوں کے ان تمام اسباب کو ختم کرنا ہوگا جن کو دشمن دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔